نہیں نہیں میں ٹھیک ہوں شکریہ. آپ گاڑی اتنی سلو ڈرائیو کر رہی تھی. مجھے کچھ نہیں ہوا. دانت کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا. بس اصل میں ڈرائیو کرنا سیکھا ہے تو اسی وجہ سے بہت سلو ڈرائیو کرتی ہوں. اینڈ بہت اچھا لگا آپ سے مل کر. ورنہ اس طرح کے ایکسیڈنٹ پر بہت مسئلہ ہو جاتا ہے اکثر. لڑکی نے دانت کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا. ہاں بالکل. سامنے کھڑی لڑکی کا اسے سر سے پاؤں تک گھورنا اسے بالکل پسند نہ آیا تھا. چھچوری کہیں کی. دانت منہ ہی منہ میں بڑبڑایا. رات کے وقت اور یہ مختصر سا دعوت دیتا لباس لڑکی کو یوں بے باک نگاہوں سے دیکھنا اسے تپ آ گیا. کدھر پھنسا دیا بیسٹے نے. ہاتھ میں بندھی گھڑی پر ٹائم دیکھتا داد لڑکی کی طرف سے دیکھنے سے گریز کر رہا تھا. جب لڑکی کا خود کو اگنور کرتا بہت کھلا تھا. امید ہے پھر ملیں گے. لڑکی نے ہاتھ آگے بڑھایا. دانت نے ایک نظر لڑکی کو دیکھا اور دوسری نظر اس کے ہاتھ پر ڈالی. میں لڑکیوں سے ہاتھ نہیں ملاتا کہہ کر دانت پھر سے بھاگنے لگا. اپنی اس توہین پر وہ سرخ ہوئی تھی. دیکھ لوں گی ہینڈسم تمہیں مجھے کوئی اگنور نہیں کر سکتا. تم کس قید کی مولی ہو. آنکھوں میں چمک لیے اسے جاتا دیکھتی رہی. نیچرل کلر کی لپسٹک لگاتی اپنی تیاری کو فائنل ٹچ دیا تھا. اپنا پرس اٹھاتی روم سے باہر نکلی ہی تھی کہ کچھ یاد آیا. اوہو مسکارا رہ گیا. منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی زوبی واپس پلٹی. ارے واہ آج تو بڑی پیاری لگ رہی ہو. کہاں جانے کا ارادہ ہے. بڑے انہماک سے مسکارا لگاتی زوبی ثانی کی آواز پر اچھلی تھی. یہ کیا تمہیں کس نے کہا تھا دبے پاؤں تشریف لانے کو. یہ دیکھو میری آنکھ کا کیا حشر ہو گیا ہے. اپنی آنکھ کا حشر دیکھ کر زوبی ثانی پر چڑھ دوڑی تھی. اب کیا کھکی لگا رکھی ہے. صحیح کرو اسے. میں کوئی دوبارہ سے منہ نہیں دھو رہی. ثانی کی ہنسی نے زوبی کو تپایا تھا. ویسے اب ایسے اور زیادہ حسین لگ رہی ہو. یہ دیکھو نا آج سے پہلے ایسا مسکارا کسی نے لگایا نہیں ہوگا. اچھا اچھا صحیح کرتی ہوں گھورو مت. زوبی کے گھورنے پر ثانی ایک دم سیدھی ہوئی تھی. یہ ہو گیا. بس اتنی سی بات تھی. بالکل شکریہ نہیں کرنے والی. زوبی دوبارہ سے لپسٹک لگاتے ہوئے بولی. اچھا مت کرو. یہ تو بتاؤ اتنی تیار ہو کر کدھر جا رہی ہو. میری دوست مصطفیٰ ہے نا اس کی بڑی بہن کو ہوش آ گیا ہے تو بہت لیٹ ہو جائے گا آج بھی اگر میں نہیں گئی. ویسے بھی رمشا آپ بھی اتنی سویٹ ہیں. ان کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا اور مصطفیٰ نے مجھے اب بتایا ہے تو بس وہیں جا رہی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. بلیک بیوٹی نے پوچھا تو میں بتا دوں گی کہ تم دوست کی طرف گئی ہو. ثانی نے منہ بنا کر کہا. میم کو میں بتا چکی ہوں مگر تمہارا کیوں منہ بنا ہے. تمہیں بھی جانا ہے کیا. نہیں تمہاری دوست ہے تم جانو مگر میرا منہ اس وجہ سے نہیں بنا. وہ تو بس حاشر. ثانی نے شرما کر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے. اوئے ہوئے تو شرمایا جا رہا ہے. ویسے تمہارا موٹا سانڈ کدھر ہے. وہ لیپ ٹاپ میں سر دیے بیٹھا ہے. ثانی نے جواب دیا. اوکے ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں. گیٹ بند کر لو. زوبی نے ثانی سے کہا اور گھر سے باہر نکلی. کہاں گئی ہے زوبی. گیٹ کی آواز پر حاشر باہر نکلا. وہ اپنی دوست کی طرف گئی ہے. وہی ایک تو ہے تو ہاسٹل والی زوبی جس ہاسٹل میں رہتی تھی. کیا نام تھا اس کا. ابھی تو بولا تھا. ہاں مصطفیٰ اس سے ملنے گئی ہے. ثانی نے جواب دیا. تو مجھے کہہ دیتی میں چھوڑ آتا. اکیلی ہی چلی گئی. حاشر کو غصہ آیا تھا. تم اس حالت میں چھوڑنے جاتے صحیح سے چلا جاتا نہیں. اور باہیں کیوں نکلے. یہ جو تمہارا اتنا خیال رکھ رہی ہوں نا صرف اور صرف جلدی ٹھیک ہونے کے لیے اور تم ہو پھیلتے جا رہے ہو. کبھی یہاں ٹپک کبھی وہاں سکون سے. روم میں نہیں رہا جاتا تم سے. موٹے سانڈ کہیں کے. ثانی کی اچھی خاصی تقریر پر حاشر ہکا بکا کھڑا تھا. کہیں سے نہیں لگ رہا تھا یہ وہی ثانی ہے جو شرما شرما کر لال ہوئی جا رہی تھی. اب وہی اپنی پرانی جون میں لوٹی تھی. بھوتنی نہ ہو تو کیا. بیسٹ کی بات سن کر دانت کو کرنٹ لگا تھا. مگر سر ٹھیک ہے آخر ہار ماننی پڑی. مقابل بیسٹ تھا جسے دانت کبھی انکار نہیں کر سکتا تھا. سر آپ کے مہمان تشریف لا چکے ہیں. صدرا نے بقایا. اوکے چلو دانت مہمانوں کا استقبال کرے. جی سر. آنکھوں میں چمک لیے دانت بیسٹ کے پیچھے پیچھے تھا. آفس سے نکل کر دونوں لفٹ سے سب سے آخری منزل پر پہنچے. سامنے ایک ڈور تھا جسے بیسٹ نے اپنے فنگر پرنٹ کی مدد سے کھولا. یہ بہت بڑا ہال تھا. ہر طرح کے ٹارچر کا سامان یہاں موجود تھا. ہال کے ایک طرف کچھ کرسیاں رکھی ہوئی تھیں اور ان پر 5 آدمی رسیوں سے بندھے ہوئے تھے. تو تم لوگ تھے بیسٹ کو دھمکی دینے والے. واہ بڑی ہوشیاری سے میرا مال کھایا تم لوگوں نے. اب خود شرافت سے بتا دو گے یا میں اپنے طریقے سے اگلواؤں. دیکھو تم یہ بھی یاد رکھنا نہ ہم کمزور ہیں اور نہ ہی تم ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہو. ہمیں پکڑ کر سمجھ رہے ہو بہت تیر مارا ہے تو یہ تمہاری بھول ہے. ڈان تمہارا قیمہ بنا دے گا. ان میں سے ایک آدمی بولا تھا. واہ تو کیا دانت کا کیا حال ہے. کیا کیا جائے. سرخیاں تو بڑا نیک. سر خیال تو بڑا نیک ہے پر اس بار 50-50 کرتے ہیں. دانت نے ان آدمیوں کو دیکھتے بیسٹ سے کہا. اس ڈان کا کچھ کرنا پڑے گا. ہر کالے دھندے کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے. بیسٹ پرسوچ انداز میں بولا. دانت ان سب کا کام تمام کر دو. مجھے آج بندے تمہارے حوالے. رمشا کو گھر سے شفٹ کر دیا گیا تھا اور مصطفیٰ پوری طرح رمشا کا خیال رکھ رہی تھی. اور آج صبح شاہ کام پر بھی گیا تھا. زوبی کے آنے سے رمشا کا موڈ مزید خوشگوار ہو گیا تھا.
اوکے اپی، سب باتیں ہو گئی ہیں، آپ تھوڑا آرام کر لیں، ذرا مصطفیٰ کا کھان بھی کھا لوں میں۔ کہتے ساتھ ہی زوبی بھی مسکرائی تھی۔ تم ادھر آؤ نا، ذرا میری بات سنو، زوبی کچن میں انٹر ہوتے مصطفیٰ سے کہا۔ تم چلو روم میں آتی ہوں۔ مصطفیٰ کے اشارے پر زوبی واپس مڑی۔ واہ، ویسے گھر بڑا پیارا ہے تمہارے شوہر کا، کاش مجھے بھی کوئی امیر لڑکا پسند کر لے، زوبی نے حسرت بھرے لہجے میں چائے لاتی مصطفیٰ سے کہا۔ نیچے ان سب سے کوئی سروکار نہیں تھا، نہ ہی اسے نکاح سے خوش ہوں، صرف اماں کی خاطر میں نے یہ کڑوا گھونٹ بھرا ہے، تو جب خوش نہیں تھے تو انکار کر دیتی۔ کیسے انکار کرتی، کوئی میری بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ میرے انکار پر اماں کو دوسری بار ہارٹ اٹیک آیا تھا، ان کی حالت بہت نازک تھی۔ زوبی، میری ایک ماں ایک ہاتھ سے کسی کی زندگی بچ جاتی ہے تو بس یہی سوچا میں نے، اور اب بھی اماں ٹھیک نہیں ہے اور خان بابا نے رخصتی کا شوشہ چھوڑ دیا ہے، رمشاپی بھی ٹھیک ہو رہی ہے، میں تو ان سب کے بیچ پھنس کے رہ گئی ہوں، کسی کو میری پرواہ نہیں کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ تو تم دراب سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی؟ زوبی نے سوال کیا۔ نہیں، میں دراب ہی کیا کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اماں میرے لیے سب سے زیادہ اہم، میں ان کی خاطر نکاح کیا اور اب یہ رخصتی میں ہرگز ایسا ہونے نہیں دینا چاہتی، مگر اماں کی حالت دیکھ کر ڈر لگتا ہے، ان کو کوئی بھی دکھ نہیں دینا چاہتی، میرا انکار اس بار تو سمجھو اماں کو موت کے منہ میں بھیجنے کا مترادف ہے، سمجھ نہیں آتی کیا کروں، اتنے دن کا غبار زوبی کے گلے لگ کر نکلا تھا۔ مسلسل آنسو بہاتی مصطفیٰ کو زوبی نے کندھوں سے پکڑ کر سیدھا کیا تھا۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ کیوں خوش نہیں ہو تم؟ اتنا بڑا بزنس مین، یہ بڑا گھر گاڑی، یہ سب تو ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے، آخر کیا برائی ہے دراب میں؟ کون سی کمی ہے جو تم خوش نہیں ہو؟ آج بتا ہی دو۔ مجھے نہیں چاہیے سب کچھ، میں دراب ہی کیا کسی کے بھی قابل نہیں ہوں، کسی کے بھی نہیں۔ اشارے میں اپنی بات مکمل کرتی وہ ہچکی لیتا وجود زوبی نے خود میں سمویا تھا، ایسی باتیں کیوں سوچتی ہو یار؟ خان بابا نے سب بتایا ہوگا نا دراب کو، تبھی دراب بھائی نے بھی ہاں کی ہوگی، کچھ سوچ سمجھ کر ہی دراب بھائی نے تم سے نکاح کا فیصلہ کیا ہوگا، زوبی نے مصطفیٰ کو تسلی دیتے ہوئے سمجھایا۔ نہیں بھول سکتی میں، وہ سب میرے ذہن سے نکلتا ہی نہیں اور شاید کبھی نکلے گا بھی نہیں، اور بابا سے میں پوچھ چکی ہوں، دراب کو وہ کچھ بھی نہ بتا سکے تھے، اور اب کبھی دراب کو کچھ معلوم ہو یا مجھ سے پوچھا تو سب جان کر وہ مجھے چھوڑ دے گا، اور اماں یہ سب برداشت نہیں کر پائیں گی، بس یہ سوچ کر میرے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی، جو بات میں خود سے نہیں کہہ سکتی دراب کو کیسے بتاؤں؟ تم تو سب جانتے ہو نا، پلیز خدا کا واسطہ ہے دراب یا کسی کو کچھ مت بتانا، مصطفیٰ نے زوبی سے التجا کی۔ پاگل ہو میں، کیوں کسی کو کچھ بتانے لگی؟ تب سے آج تک مجھے اپنے ساتھ پایا اور ہمیشہ اپنے ساتھ ہی پاؤ گی، سمجھو میں کچھ جانتی ہی نہیں بلکہ کچھ ہوا ہی نہیں، زوبی نے مصطفیٰ کے آنسو صاف کیے۔ شوہر اور دراب ایک ساتھ لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ السلام علیکم، زوبی نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، دونوں نے ایک ساتھ جواب دیا۔ یہ میری بچپن کی دوست ہے رمشا، آپی کی خیریت معلوم کرنے آئی تھی، اور زوبی، یہ شاہ بھائی ہیں اور یہ دراب، مصطفیٰ نے اشارے سے اسے متعارف کرایا۔ شاہ اور دراب مصطفیٰ کے اشاروں سے کچھ سمجھے تھے اور کچھ سر سے گزر گیا تھا۔ اصل میں مصطفیٰ اور میں بچپن کے دوست تھے اور میں رمشا آپی طبیعت معلوم کرنے آئی تھی، زوبی سمجھ گئی تھی کہ ان کو کچھ سمجھ آیا ہے اور کچھ نہیں، جبکہ مصطفیٰ کنفیوز سی کھڑی تھی۔ مصطفیٰ کی حالت دراب کے لبوں پر مسکراہٹ لائی تھی۔ اچھا اچھا، تو کیسے ہیں آپ اور آپ کا سویٹ سا نام؟ شاہ نے پہل کی تھی۔ جی زباریہ جمال، ویسے سب زوبی کہتے ہیں۔ واو نائس نیم، دراب نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ بہت شکریہ، زوبی مسکرائی۔ تھوڑی دیر میں زوبی ان میں گھل مل گئی تھی جبکہ مصطفیٰ کو خفت نے آ گھیرا تھا۔ ایک اچھا دن مصطفیٰ کے ساتھ گزارنے کے بعد واپسی کے لیے اٹھی، سب سے مل کر لاؤنج سے باہر نکلی، ثانی کی کال اٹھانے کے لیے رکی اور بیگ سے موبائل نکال کر ابھی پیچھے مڑی تھی کہ کوئی اس سے ٹکرایا۔ اف، یہ کیا بدتمیزی ہے، تم سیدھی ہوتی زوبی کے سامنے والے کو دیکھ کر آدھے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے، پھٹی پھٹی آنکھوں سے زوبی سامنے کھڑے داد کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہے مس، مجھے دیکھ کر فریز ہو گئی ہو؟ ہیلو، داد نے زوبی کے چہرے کے آگے ہاتھ ہلایا، حیرت کی جگہ اب نفرت نے لے لی تھی۔ کیسے بھول سکتی تھی یہ چہرہ؟ اسے وہ سب یاد آتا گیا جو اس انسان کی وجہ سے اس کی زندگی میں ہوا تھا، اور یہ میری زندگی کا تماشا بنا کر خود مزے میں ہے۔ مس، میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں، آپ کون؟ داد کی آواز سے زوبی ہوش میں آئی تھی۔ میں کون ہوں یہ تو مت پوچھو، بس یہ جان لو اگر اپنی زندگی میں کسی سے نفرت کی ہے تو وہ صرف تم ہو۔ سامنے کھڑی لڑکی کا نفرت امیز لہجہ داد ٹھنڈکا تھا۔ کیا مطلب؟ داد کو اس لڑکی کی نظریں خود پر جھکتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ مطلب سمجھانے کا وقت نہیں ہے میرے پاس، ہٹو میرے راستے سے۔ داد کو دھکا دیتی زوبی وہاں سے باہر نکلی تھی۔ اس انسان کو دیکھ کر زوبی کو لگا کسی نے اس کے پاؤں سے زمین کھینچی ہو۔ غائب دماغی سے جیسے تیسے وہ پہنچی اور سیدھا بلیک بیوٹی کے روم میں گھس گئی تھی۔ مکمل اندھیرا کیے زوبی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ کیا ہوا، لائٹس کیوں آف کر رکھی ہیں؟ کیا ہوا زوبی؟ لائٹ آن کرتی بلیک بیوٹی زوبی کو ایسے بیٹھا دیکھ کر بولی۔
कुछ नहीं। आगे बढ़कर सर उठाया। इंतहाई सुर्ख आंखें किसी अनहोनी का पता दे रही थी। बस ऐसे ही आपने डॉन वाली फाइल चेक कर ली। जूबी ने बात बदलना चाही। डॉन को मारो गोली, ये बताओ सब मुझे दोबारा ना पूछना पड़े। ब्लैक ब्यूटी को वार्न करने पर जूबी ने गहरी सांस ली। वो नज़र आया था मुझे, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, जिसकी वजह से मेरा घर, मेरे सारे रिश्ते मुझसे अलग हो गए। मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी इसे। और वो पता है मैम मुझे पहचानता तक नहीं है। कोई कैसे इस तरह कर सकता है। मैं बहुत मोहब्बत करने वाली लड़की हूँ, मगर ज़िंदगी में कभी सोचा ना था नफ़रत भी करूँगी। इस शख्स के लिए मेरी नफ़रत इंतहा पर है। शायद मैं लफ्ज़ों में बयान ना कर सकूँ। ज़ब्त से लाल होती आंखों में आए आंसू पीते ज़ोबी ने कहा, अच्छा तो कहाँ मिला वो तुम्हें? मुसफ़ा के शौहर के घर। पर पता नहीं कौन है। मुसफ़ा ने तो सबसे मिलाया था, और फिर वो वहाँ क्या कर रहा था? ज़ोबी ने सोचा। तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? पता है इसी का नाम ज़िंदगी है, जो पल भर में बदलती है। कभी खुशी की सूरत तो कभी गम की सूरत। बस हमें साबित कदम रहना चाहिए। और एक तुम हो, बहादुर लड़की हो। ये आंसू लाल आंखें, तुम्हें क्या लगता है तुम छुपा लोगी? नहीं ना, तो मैं तो तुम्हें नहीं तो कोई और देख लेगा। बस मैं चाहती हूँ मेरी टीम बहुत मजबूत हो। मुझे देखो मेरी ज़िंदगी में क्या क्या हो गया है। लेकिन लोग तो बस एक नाम जानते हैं, ब्लैक ब्यूटी। मगर ब्लैक ब्यूटी की हकीकत क्या है कोई नहीं जानता। ये सब इतना आसान तो नहीं। बड़ी कीमत चुकाई इस ब्लैक ब्यूटी ने, बिना किसी कसूर के, बिना किसी की वजह कि आज अगर ब्लैक ब्यूटी हो तो कई सालों की मेहनत से इसमें कई रिश्ते छूट गए। मगर मुस्कुराना क्या होता है, दर्द क्या है, सब आरी होना पड़ता है। जब मैं ऐसा कर सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं? ये तो नहीं कहती भूल जाओ सब, क्योंकि जानती हूँ बुलाया जा ही नहीं सकता। मगर खुद को मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हारी ज़िंदगी से खेलने की हिम्मत ना कर सके। और तुम तो मेरी वाइट ब्यूटी हो। आखिर में ब्लैक ब्यूटी ने जूबी के गाल पर चुटकी भरी थी। जूबी मुस्कुराई यूं ही तो इससे ब्लैक ब्यूटी पसंद नहीं थी। कितना अच्छा समझाया था। ब्लैक ब्यूटी जूबी का गाल थपथपाती उठ खड़ी हुई थी। चलो आ जाओ, बहुत से काम हैं जो आज के आज करने हैं। ब्लैक ब्यूटी, मैंने क्या किया है? दाद पहले तो हैरान हुआ, फिर गुस्से से जूबी को देखा। कौन हो सकती है ये मोहतरमा? अपने दिमाग पर जोर देता दाढ़ सर झटक कर अंदर की जाने बढ़ा। शायद दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था इस लड़की का। मगर आज से पहले तो कोई नहीं आया था यहाँ। मुसलसल इसके बारे में सोचता वाशरूम में घुसा। यार कोई आया था क्या? दाद अच्छा खासा उलझा हुआ था। आखिर वो कौन थी? नहीं, किसने आना है भला? हाँ, याद आया, खान बाप आए थे मुसफ़ा को लेने। शाह ने चाय का सिप लेते जवाब दिया। तुझे कन्फर्म है और कोई नहीं आया? दाद को शाह के जवाब से तसल्ली नहीं हुई थी। हाँ यार, क्यों, क्या हुआ? खैर तो है? एक मिनट, सही सही, हाँ मुसफ़ा की दोस्त आई थी। बता, हुआ क्या? नहीं हुआ कुछ नहीं। वो जब आया था तो कोई लड़की टकराई थी, बस इसी वजह से पूछा कि कौन हो सकती है। दाद ने सरसरी अंदाज में बताया, मगर खुद परेशान था। मैंने कभी देखा नहीं इसे, पर वो मुझे जानती भी है। और किस बात की नफ़रत? दाद कन्फ्यूज़ हुआ। खैर दोबारा मिली तो अच्छे से नफ़रत ठिकाने लगाऊंगा। किधर खो गया तू? इतने काम पड़े हैं। दुराब की शादी नज़दीक है, बहुत तैयारी करनी है। शाह ने दाद का कंधा हिलाया, जो जूबी को सोचने में मगन था। हाँ यार, बस मैं तुझे तो पता है काम का बोझ ज़्यादा है आजकल। तो भी तो नहीं है, बीस्ट पूछ रहा था तेरा, और पैगाम भी दिया है कि अगर शाह की वाइफ ठीक हो गई है तो काम पर वापस आ जाए। तुझे भी बीस्ट ने मैसेज किए थे, शायद तेरा मोबाइल ऑफ है। और तू कहाँ था आज? दाद ने एक ही बात में सांस में सारी बात बताई और सवाल किया। कहीं नहीं, बस डॉक्टर से मिलने गया था। रिमशा की कुछ दवाइयाँ लेनी थी और फ्रूट वगैरह लिए। इसी में दिन निकल गया। खैर कल से मैं अभी काम पर जाऊँगा। मोबाइल घर भूल गया था, अभी देखता हूँ। शाह दिन की तफसील बताते उठा। अम्मा प्लीज़ बाबा से कहे ना, 1 साल ही तो रह गया है मेरी पढ़ाई ख़त्म होने में। इसके बाद रख लें रुखसती। मुसफ़ा ने नम आँखों से अम्मा को इशारा किया। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे, मुसफ़ा की परेशानी में इजाफ़ा होता जा रहा था। ना मेरी बच्ची, ये सब कुछ तय हो गया है और मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अपनी गुड़िया को दुल्हन बने देखूं। अम्मा की बात पर मुसफ़ा ने गहरी सांस दी। अच्छा मेरी प्यारी अम्मा, हाँ बस खुश रहें और प्लीज़ जल्दी से ठीक हो जाएं। चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट लाती मुसफ़ा अम्मा के गले लगी थी। मगर दिल कहीं अटका हुआ था। ये मैंने क्या कर दिया? पता नहीं क्या होगा मेरा। मुसफ़ा बड़बड़ाई। मुसफ़ा का बस नहीं चल रहा था। किसी भी तरह ये शादी रुकवा दे, मगर अम्मा की खातिर वो सब करने को तैयार थी। सानी, वो देखो बच्चा। सड़क पर कोई गाड़ी गुजरी तो इसका क्या काम तमाम। जूबी ने गली में साथ चलती सानी से कहा, तेज़ चलो, हम जल्दी हम इसे बचा सकते हैं। इस तपती दोपहर में कोई बाहर ना था। गली बिल्कुल सुनसान पड़ी थी, जबकि जूबी और सानी सुबह से काम ख़त्म करने की जल्दी में इस वक्त फारिग हुई थी और शॉपिंग के लिए निकली थी। देखा, मैं कह रही थी ना चलते हैं, मगर तुम मान ही नहीं रही थी। इस तपती दोपहर में नहीं जाना। अब हमारे निकलने का फ़ायदा ये होगा कि कम से कम हम इस बच्चे को बचा सकते हैं। तेज़ तेज़ कदम उठाती सानी ने फूली सांस के साथ कहा, जबकि जूबी भागने के इस अंदाज में जल्दी जल्दी बच्चे तक पहुंचना चाहती थी। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां गुजर रही थीं। गली काफ़ी लंबी थी। तेज़ भागने के बावजूद भी वो लोग अभी सड़क पर नहीं पहुंची थी। बच्चा बहुत ही छोटा था, शायद 2 साल का होगा, जो सड़क के बीचों बीच हाथ में फीडर पकड़े
چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا، تھوڑا سا چلتا اور گر پڑتا۔ سڑک گرم ہونے کی وجہ سے اس کے پاؤں جل رہے تھے۔ اس کے ننھے پاؤں یہ تپش برداشت نہیں کر سکتے تھے، تبھی گلا پھاڑ پھاڑ کر رو رہا تھا۔ زوبی کو اس وقت بس صرف بچے کی ٹینشن تھی۔ ابھی سڑک پر پہنچی تھی کہ دوسری طرف سے تیزی سے ایک ٹرک آتا دکھائی دیا۔ زوبی کے اوزان خطا ہوئے۔ تیزی سے آتے ٹرک ڈرائیور کے لیے بھی اتنی جلدی بریک لگانا مشکل تھا۔ جیسے ہی زوبی بھاگی، بچے کو کوئی اور اٹھا چکا تھا۔ ٹرک ڈرائیور نے بہت مشکل سے بریک لگانے میں کامیاب ہوا تھا۔ سامنے کھڑے نقاب پوش نے گھور کر اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ تم ماؤں کا یہی حال رہا نا، تو یہ بچے اسی طرح مر جائیں گے۔ بس پیدا کرنے کا شوق ہوتا ہے، خود اس موبائل میں گھسی رہتی ہو، کچھ پتہ نہیں بچہ کدھر ہے، اور جب بچے کے ساتھ کچھ ہو جائے تو 8 آنسو بہا ہی نہیں سکتی ہو۔ شرم آنی چاہیے، اتنا لاپرواہ کم از کم ماؤں کو تو نہیں ہونا چاہیے۔ منہ کو لے کر برساتا نقاب پوش بچہ اس کے حوالے کرتا، یہ جا وہ جا۔ زوبی گنگ سی کھڑی ثانی اب قریب پہنچی تھی جب زوبی تیز بھاگی تھی۔ کیا ہوا؟ بچہ ٹھیک ہے؟ قسم سے میری سانس اٹکی تھی اس ٹرک کو دیکھ کر۔ اتنے میں ٹرک ڈرائیور آگ بگولا ہوتا ان کے سر پر پہنچا تھا۔ خدا کا خوف کرو، کچھ اس بچے کو کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتا۔ جب غلطی آپ کی ہے، اتنے چھوٹے بچے کو اس وقت باہر نکالا کیوں ہے؟ چلو اگر نکال ہی لیا تو بندہ خیال بھی رکھے۔ حد کرتی ہو باجی، ہٹو سامنے سے، دیر ہو رہی ہے مجھے۔ ڈرائیور بنا کچھ کہے سنے اپنی کہتا ٹرک میں بیٹھا تھا، جبکہ ثانی نے بے حس و حرکت کھڑی زوبی کو ہاتھ تھام کر ایک سائیڈ پر کیا اور بچہ پکڑ کر اسے چپ کرانے لگی جو روئے جا رہا تھا۔ بچے کو لیے واپس گھر آئی تھی؟ اف، حد ہے، مطلب کیا سمجھ رہے تھے وہ دونوں؟ زوبی سر پکڑ کر بیٹھی تھی۔ کون دونوں؟ ثانی بچے کو سلانے میں کامیاب ہو چکی تھی، بس اب اس کے گھر والوں کو ڈھونڈنا باقی تھا جو کہ تھوڑی دیر بعد انہوں نے واپس نکلنا تھا۔ ایک وہ ڈرائیور اور دوسرا نقاب پوش۔ کیا تم نے نہیں دیکھا تھا؟ زوبی نے سوال کیا۔ نہیں، میں جب تک پہنچی تھی میرے سامنے ٹرک رکا تھا، میرے تو اذہان ہی خطا ہو گئے تھے کہ بچہ تو بچہ، تم بھی گئی۔ یار وہ جو بھی تھا مجھے فری میں باتیں سنا گیا۔ ان کو یہی لگا کہ تم اس بچے کی ماں ہو۔ خیر کوئی بھی ہوتا اسے یہی لگے گا، تم نہیں بچانے کو آگی ہوئی تھی، کوئی مسئلہ نہیں۔ تم فریش ہو جاؤ، پھر چلتے ہیں اس کو اس کے گھر والوں کے حوالے کرنے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں آتی ہوں، کہہ کر زوبی اٹھی تھی۔ سوئی ہوئی بلیک بیوٹی پر کوئی جھکا تھا۔ آہستہ سے اس کے چہرے پر آئے بال ہٹائے، نرم نرم گالوں پر بیسٹ نے اپنا مضبوط ہاتھ رکھا۔ سوئی ہوئی بلیک بیوٹی بیسٹ کے لمس سے کسمسائی تھی۔ بیسٹ نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بیوٹی دوبارہ گہری نیند میں تھی۔ بیسٹ آہستہ سے پھر اس کے پاس آیا اور بلیک بیوٹی کے لبوں پر اپنی انگلی رکھی تھی۔ سویا ہوا وجود بیسٹ کو بہکا رہا تھا، خود پر کنٹرول کرتا بیسٹ بلیک بیوٹی کے لبوں پر جھکا تھا، آہستہ سے اپنا لمس جوڑتا اب اس کے گال پر جھکا تھا۔ میری شیرنی، بیسٹ بڑبڑایا، دل چاہتا ہے تم سے بہت سی باتیں کروں، تمہارا غصہ دیکھوں۔ ابھی اگر تم جاگی ہوتی تو غصہ کرتی مجھ پر، خیر پھر ملوں گا روبرو۔ ہلکی سی مسکراہٹ لیے بیسٹ اٹھا اور جیسے آیا تھا ویسے چلا گیا۔ بڑی مشکل سے بچے کے وارث آخر مل ہی گئے تھے۔ دونوں نے بچہ ان کی روتی ہوئی ماں کے حوالے کر کے واپسی کی راہ لی۔ آئندہ تو کبھی اس ٹائم شاپنگ کے لیے نہیں نکلنے والی۔ دوپہر سے شام ہو گئی تھی، پیدل چل چل کر ان کا برا حال تھا۔ ہاں اب آیا مزہ، یہاں تو بنا قصور کے لینے کے دینے پڑ گئے اور اچھے سے سمجھا کے آئی ہوں اس کی ماں کو۔ سچ میں لاپرواہی حد ہے، زوبی نے ثانی سے کہا۔ خیر جلدی چلو، میرا موٹا سانڈ میری راہ دیکھ رہا ہوگا، کہیں پریشانی سے بے ہوش ہی نہ ہو جائے، سمجھ رہا ہوگا اتنی دیر سے ہم شاپنگ کر رہے تھے۔ حق، آج کا دن تو گیا، اب بلیک بیوٹی کے کام کے بعد ہی موقع ملنا ہے اور پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا۔ ثانی کو تو کچھ زیادہ ہی افسوس تھا شاپنگ نہ کرنے کا۔ شاپنگ کا دن بے شک ضائع ہو گیا، پر مجھے خوشی ہے وہ گولو مولو سا بچہ بھی بچ گیا اور خیریت سے اپنے گھر پر ہے۔ زوبی نے شکر ادا کیا۔ ہاں یہ تو ہے، ثانی کی سانس پھولی تھی، کم ٹھوسا کرو اپنے موٹے سانڈ کی طرح، تم بھی ہانپنے لگ جاتی ہو، تھوڑا سا کیا چلے، سانس پھول گئی۔ زوبی نے ثانی کے بڑھتے وزن پر چوٹ کی، جبکہ ثانی نے برا آرٹ ایگزیبیشن میں دانت کافی دیر سے پینٹنگ کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ واو زبردست۔ نسوانی آواز پر دانت مڑا تھا، یہ وہی لڑکی تھی جس کی گاڑی سے ڈانٹ ٹکرایا تھا۔ ارے آپ، ہیلو، دانت نے آنکھوں میں چمک لیے اس لڑکی کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ کیسے ہیں آپ؟ اذن تو آپ رکے ہی نہیں، میں چھوڑ دیتی آپ کو، لڑکی پرجوش نگاہوں سے دانت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس وقت مجھے جلدی تھی، ویسے آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ اس بار لڑکی کو دانت اس دانت سے مختلف لگا، وہ انسلٹ ابھی تک بھولی نہیں تھی، مگر دانت کا دوستانہ رویہ اسے اچھا لگا تھا۔ یس آف کورس، حیا خالد، اور آپ کا؟ نائس نیم، مجھے داد مان کہتے ہیں۔ ہم ویری نائس، تو کیا ہم دوست ہیں؟ حیا نے پوچھا۔ ہاں بالکل، وہ مسکرایا۔ دونوں اب بالکل بے تکلف ہو کر باتوں میں مگن تھے، مگر تھوڑا ہی دور کھڑی زوبی کی آنکھوں میں منظر چبھا تھا۔ کیوں دیکھ رہی ہوں میں اس کو؟ اچھا بھلا سمجھایا تھا بلیک بیوٹی نے مجھے، زوبی نے سوچا اور اس کے سائڈ سے گزری۔ داد جو حیا سے باتوں میں مگن تھا، اپنے چہرے پر تپش محسوس کر چکا تھا۔ زوبی جب پاس سے گزری تو داد کے غصے سے رگیں تن گئی تھیں۔ 1 منٹ میں ابھی حیا، ضروری کال ہے۔ داد ایکسکیوز کرتا زوبی کے پیچھے گیا۔
زوبی سیڑھیاں چڑھتی اوپر گئی تھی کہ اس کا ہاتھ کسی نے زور سے مروڑا تھا۔ زوبی درد سے کراہی۔ کون ہو تم؟ داد کی بھاری آواز زوبی کو اندر تک سلگا گئی تھی۔ بدتمیز انسان، یہ کوئی تمہارا گھر نہیں ہے، ہاتھ چھوڑو میرا۔ زوبی نے سخت لہجے میں کہا۔ میں نے پوچھا کون ہو تم؟ ذرا داد پر ذرا اثر نہ ہوا۔ یہ بتاؤ کون ہو؟ کس نے حق دیا میری زندگی عذاب بنانے کا؟ اس دن سے لے کر آج تک جتنے دن، مہینے، سال گزرے ہیں، میں نے ٹوٹ کر نفرت کی ہے تم سے، سمجھے؟ اور یاد رکھو میں کوئی تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہوں جو یوں جب دل چاہے گا راستے میں روک کر تم مجھ سے پوچھ گچھ کرو گے۔ نفرت سے کہتی زوبی نے زور لگا کر اپنا ہاتھ چھڑایا تھا۔ اتنی نفرت کہ داد کی گرفت ڈھیلی ہوئی تھی کہ زوبی نے ہاتھ کھینچ دیا۔ تم جو بھی ہو میں نہیں جانتا، مگر اتنا بتا دوں میں معلوم ضرور کروں گا، اور تم خود بتاؤ گی مجھے ایک بات بھی جھوٹ نکلی تو تمہارا یہ حسین چہرہ کسی کام کا نہیں رہنے دوں گا۔ تم نے بہت آسان سمجھ لیا ہے یہ ڈرامے بازی، میرے ساتھ نہیں چلے گی، سمجھی؟ داد نے وارن کیا، جبکہ زوبی کو داد سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ زوبی یہاں بلیک بیوٹی کے کام سے آئی تھی، مگر انسان کو دیکھ کر اپنا کام بھول گئی، جبکہ دوسری طرف بیسٹ نے داد کو نیچے بھیجا تھا اور خود اپنا روپ بدل کر اوپر کے پورشن میں موجود تھا۔ آج اس آرٹ ایگزیبیشن میں بہت بڑی بڑی شخصیات موجود تھیں جن کے کالے کرتوتوں کی فائل کل ہی سے ملی تھی اور آج بیسٹ نے اپنا کام اسٹارٹ کر دیا تھا۔ کیسی طبیعت ہے؟ اب کچھ کھانا ہے؟ بھوک تو نہیں لگی؟ شاہ نے رمشا کا ہاتھ تھام کر پیار سے پوچھا۔ نہیں نہیں، کیا ہو گیا آپ کو؟ ابھی تو کھایا ہے کھانا، رمشا منہ بسور کر بولی۔ صحت دیکھو اپنی، میں چاہتا ہوں میری رمشا پہلے جیسی ہو جائے۔ کس بات کا ڈر ہے؟ سب ٹھیک تو ہو گیا ہے؟ شاہ ہمارا بچہ، رمشا کی آنکھ میں آنسو آئے تھے، یہ سب اللہ کی مرضی تھی اور اس کی مرضی کے آگے انسان کچھ نہیں کر سکتا، اسی میں ہماری بہتری تھی۔ سینے لگاتے ہوئے شاہ نے رمشا کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ آپ بہت اچھے ہیں شاہ، میں آپ کے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہوں، ہر وقت آپ کا ساتھ میرے لیے اہم ہے، میں آپ کے بغیر کچھ نہیں اور میں تمہارے بغیر کچھ نہیں میری جان، گمبھیر لہجے میں کہتے شاہ نے رمشا کو خود سے قریب کیا۔ کیا مسئلہ ہے یار، کدھر کھویا ہوا ہے؟ دوراب نے داد کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا جو اپنی ہی سوچوں میں گم تھا۔ ہاں کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ تو سنا کدھر پہنچی تیری تیاری؟ بس سب ڈر ہے، تجھے جو کام دیے تھے وہ کر لیے یا نہیں؟ سب مکمل ہے، بس آج جاؤں گا لینے کارڈ۔ اچھا صحیح، ویسے تو بڑا چپ چپ ہے، خیر تو ہے سب؟ ہاں سب خیر ہے، بس سخن ہے تھوڑی، داد نے جواب دیا۔ اوکے تو ریسٹ کر، یہ شاہ کدھر ہے؟ میں یہاں ہوں، آ جاؤ جس نے پکوڑے کھانے ہیں، یاد رہے یہ آفت محدود مدت تک ہے۔ شاہ کی بات پر داد کی بھوک چمکی تھی۔ ایک ہی جست میں داد شاہ سے پہلے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا تھا، جبکہ دوراب داد کی تیزی پر نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ کہاں تھکا تھکا بیٹھا تھا، اور اب میرے لیے بھی کچھ رہنے دینا کمینوں، سارے چٹ نہ کر جانا، میں فریش ہو کر آیا۔ اوکے اوکے، تیری جگہ تو جا، ہم ہیں نا، کھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ پر دل و جان سے قبول ہے۔ داد کے پکوڑا منہ میں رکھتے ہوئے ہانک لگائی۔ ندیتے کہیں کے دراب بڑھاتا اپنے روم کی طرف بڑھا۔ واہ زبردست، رمشا بھابھی کمال کر دیا، میں آپ کا سب سے بڑا فین ہوں۔ چٹکارے لیتے داد نے رمشا کی تعریف کی تھی۔ جواب میں رمشا مسکرائی تھی۔ کتنے دنوں بعد شاہ نے کسی کام کو ہاتھ لگانے دیا تھا اور اب بھی ساتھ ساتھ اس کی مدد کر رہا تھا۔ بہنا آپ کی چھوٹی بہن کو بھی کچھ آتا ہے بنانا یا بس اشارے ہی سیکھے ہیں؟ دوراب نے بھی دیر نہ کی تھی، جلدی سے فریش ہو کر آیا۔ نہیں بھائی، اسے کچھ بھی بنانا نہیں آتا، ہاں تھوڑی بہت ہیلپ کروا دیتی ہے، چائے اچھی بناتی ہے، اصل میں چھوٹی ہے نا، بس پڑھائی کی طرف زیادہ دھیان رہا اس کا، اور بابا بھی اسے کوئی کام کرنے نہیں دیتے، بہت پیار کرتے ہیں، رمشا نے مسرور سے انداز میں جواب دیا۔ اچھا یعنی میرے کوئی مزے نہیں ہونے والے؟ شاہ کی طرح شاہ تو بڑا خوشمت نکلا، میری بہن جو ملی ہے تجھے، دوراب نے مسکرا کر کہا۔ ہاں یہ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، میں بہت خوش قسمت ہوں، شاہ نے پیار بھری نظر رمشا پر ڈالی۔ ڈان کو مذاق سمجھا تھا، مگر ڈان کسی کے ہاتھ نہیں آنے والا۔ ارشو اس کنگ کی ساری توجہ ایک طرف دلائے رکھنا، تب تک میں اپنا کام کر چکا ہوں گا، شام کو جو مال آنے والا ہے اسے سیدھا ڈیول کے پرانے گھر شفٹ کر دینا، 2 دن کے بعد ڈی خود لے جائے گا۔ ٹھیک ہے باس، مگر یہ ڈی مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگا، عجیب انسان ہے۔ ارشو نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ میرا پرانا آدمی ہے، کام صحیح سے کرتا ہے، اس لیے مجھے اس پر بھروسہ ہے، تم فکر نہ کرو۔ ٹھیک ہے باس، جیسے آپ کہیں۔ ارشو کے جانے پر ڈان نے کہکہا لگایا۔ اب آنا ہے اصلی مزہ، بگ کنگ، اب میری باری ہے، ایسا جال بچھایا ہے کہ تیرا بیسٹ کچھ نہیں کر سکے گا، اور وہ تیری بلیک بیوٹی سے تو میں کب سے ڈھونڈ رہا ہوں، اب دیکھنا میرا وار۔ شیطانی سوچ ڈان پر پوری طرح قابض تھی۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے، مصطفیٰ کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں کیسے روکوں یہ شادی آخر اپنی سوچوں میں، مگر مصطفیٰ کو پتہ نہیں چلا، کوئی اس کے بالکل قریب بیٹھا تھا۔ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ خان بابا مصطفیٰ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ کچھ نہیں، مصطفیٰ نفی میں سر ہلاتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا، کہاں جا رہی ہو؟ میں ابھی آیا ہوں۔ ناراض ہو گیا مجھ سے؟ کچھ دن بعد چلی جاؤ گی، یہ گھر ویران ہو جائے گا، بیٹھو گی نہیں اپنے بابا کے پاس؟ خان بابا مصطفیٰ کے کترا کر جانے پر نہ آنکھوں کے ساتھ بولے تھے۔ گہری سانس لیتی مصطفیٰ دوبارہ آ بیٹھی تھی۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، بس وہ سب۔ خان بابا نے مصطفیٰ کے منہ پر انگلی رکھی۔ جب سب صحیح چل رہا ہے تو کیوں وہ سب یاد کر رہی ہو؟
مجھے دراب پر پورا یقین ہے وہ ایسا نہیں ہے بلکہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ پر بابا یہ سب ٹھیک نہیں ہے، کسی کو ایسے اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہیے۔ مصطفیٰ کے اشاروں کو سمجھتے خان بابا فوراً اٹھے اور بنا کچھ کہے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ آپ نہیں سمجھ رہے بابا، بلکہ کوئی بھی نہیں سمجھ رہا میری پریشانی کی وجہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اپنے آپ سے کہتی رونے لگی تھی۔ آج کی رات بھی مصطفیٰ نے رو کر گزاری، ارے کیا ہوا، میری گڑیا کیوں رو رہی ہے، میرے پاس ہی تو آنا ہے نا۔ رمشا کے گلے لگانے پر مصطفیٰ نے اس کے آنسو صاف کیے۔ آپ میرا مطلب ہے آپ کا بھائی؟ لو بھلا میں نہیں تو اور کون آئے گا، میری بہن کی شادی ہے اور 3 دن باقی ہیں۔ مجھے تو 1 ہفتہ پہلے آنا چاہیے تھا، بس شاہ ہے نا ان کی مرضی تھی کہ میں پہلے اپنا بیڈ ریسٹ مکمل کروں۔ کوئی بات نہیں آپ ہی، سب ٹھیک ہے، اماں سے ملی ہیں آپ؟ ہاں میری گڑیا ابھی اماں کے ساتھ ہی تھی کافی دیر سے، رمشا نے مصطفیٰ کے باقی آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ تم بتاؤ کیوں رو رو کر ہلکان ہو رہی ہو؟ ہوتا ہے ظاہر ہے شادی کوئی آسان کام تو نہیں ہے، کیا گندی بچی بڑی نہیں ہوئی ابھی تک، پورا کمرہ پھیلایا ہوا ہے، حد کرتے ہو یار۔ مصطفیٰ مسکرائی تھی، رمشا سارا سامان پھیلا ہوا سمیٹتی ساتھ ساتھ اسے ڈانٹتی جا رہی تھی۔ رمشا کے انداز پر مصطفیٰ مسکرائی۔ سر یہ کام ڈن ہے، فائل پکڑاتے شاہ نے بیچ سے کہا۔ اوکے تم جا سکتے ہو مگر کل جلدی آنا۔ جی سر اوکے، شاہ نے دانت کو اشارہ کیا۔ اٹھ بھی جا، مگر دانت ٹس سے مس نہیں ہوا۔ آف روم سے نکلتے ہی شاہ نے رکی سانس بحال کی تھی۔ یہ دانت جان بوجھ کر دیر کرے گا کمینہ، بیس کے ساتھ میں غصہ نہیں کر سکتا تھا، تبھی جلدی سے باہر نکلا۔ ایک بار نکلا یہ کیا ہے، کیوں مرچیں چبا رہا ہے؟ دانت نے سامنے کھڑے شاہ کو دیکھا جو غصے سے ٹہل رہا تھا۔ تجھے پتہ ہے نا آج جلدی جانا ہے، پھر کیوں دیر لگا رہا ہے؟ شاہ کو رمشا نے جلدی آنے کا کہا تھا، آج دراب اور مصطفیٰ کی مہندی تھی۔ پتہ بھی ہے دراب غصہ ہو جائے گا۔ اچھا چل۔ دانت شاہ کا غصہ ٹھنڈا کرتا اسی لیے باہر نکلا۔